ابو جعفر ابھی تک اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے دیا کرتا تھا کہ سلطان بغیر ثبوت کے کبھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں سلطان مراد خان ثانی کا خوف گھر کر چکا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس نے اپنے ماتحت کام کرنے والے شہر بھر میں موجود کیسر کے جاسوسوں کو چوکنا کر دیا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر سلطان نے اسے حراست میں لیا تو کیسر کے جاسوس چہروں پر ڈھاٹے باندھ کر شہر میں جگہ جگہ مختلف عمارات کو آگ لگا دیں، یعنی چری میں موجود غداروں کو بھی اس نے اس کام کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ ادھر شہر میں جگہ جگہ آگ لگے اور ادھر وہ شہر میں گھس کر عوام کو لوٹنا اور قتل کرنا شروع کر دیں۔ وہ خود ایک پرانا جاسوس تھا اور اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے فرار کا منصوبہ بھی مکمل طور پر تیار کر لیا تھا۔ جو ہی شاہی دستہ اسے گرفتار کر کے کسرے سلطانی کی طرف لے جانے لگتا، یعنی چری کے غدار سپاہیوں کا ایک خونخوار دستہ اچانک کسی جانب سے شاہی سپاہیوں پر حملہ کر دیتا اور ابو جعفر کو چھڑا لیتا۔ اس نے قاسم بن ہشام کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنے خفیہ آدمی لگا رکھے تھے، جو ہر وقت قاسم پر نظر رکھے ہوئے تھے اور موقع پاتے ہی اسے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ یوں ابو جعفر سلطان کی واپسی کے ساتھ ہی اپنی سازش کے آخری مرحلے پر عمل کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اب صرف اس کے لیے ایک کام کی منصوبہ بندی باقی رہ گئی تھی۔ وہ تھا مارتھا کی بیٹی مارسی کو اس کے گھر سے اغوا کرنا اور صحیح سلامت البانیہ کے بادشاہ سکندر بیگ تک پہنچانا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مارسی کو قاسم کے گھر آتا جاتا دیکھتا تو سانپ کی طرح بل کھا کر رہ جاتا۔ سکندر بیگ جب سے ادرنا چھوڑ کر گیا تھا، ابو جعفر اس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ چند دن قبل ہی سکندر نے ابو جعفر کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس کی امانت یعنی مارسی کو اس کے پاس پہنچا دے، اور اب ابو جعفر یہ چاہتا تھا کہ سلطان کی آمد سے پہلے پہلے وہ اس قضیے کو بھی نمٹا دے۔ چنانچہ ایک دن اس نے مارسی کو اغوا کرنے کی منصوبہ بندی مکمل کر لی۔ یہ ایک سرد رات تھی۔ ستاروں کا کارواں مشرق سے مغرب کی جانب محو سفر تھا۔ ادرنا کے لوگ بند کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور ویران گلیوں میں آوارہ کتے اجارہ داری کر رہے تھے۔ اتنے میں کسر سلطانی کے عقبی محلے میں 4 گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ ابو جعفر سب سے آگے تھا۔ یہ چاروں گھڑ سوار نقاب پوش تھے۔ ابو جعفر اپنے نقاب پوش ساتھیوں کو لے کر مارتھا کے دروازے پر آیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اپنے خنجر کے دستے سے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اس دوران اس کے ساتھی نقاب پوش بھی اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ 2 نقاب پوشوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں تیسرے نقاب پوش کو تھما دی۔ اسی تیسرے نقاب پوش نے ابو جعفر کے گھوڑے کی لگام بھی تھام لی اور گھوڑوں کو لے کر ایک جانب اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ ابو جعفر کے ساتھ موجود دونوں نقاب پوش مکان کی ایک دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو گئے تاکہ دروازہ کھلنے پر دکھائی نہ دیں۔ ابو جعفر کی تلوار نیام میں تھی اور اس نے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا تھا۔ جو ہی دروازے کے پرلی جانب سے مارتھا کے بوڑھے خادم نے سوال کیا، کون ہے؟ تو ابو جعفر نے کہا، یہ میں ہوں ابو جعفر، دروازہ کھولو اور اپنی مالکن مارتھا کو میرے آنے کی اطلاع کرو۔ مارتھا کے خادم نے ابو جعفر کی آواز پہچان لی اور کھٹاک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر پیچھے ہٹا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے بوڑھے خادم کا سر دھڑ سے جدا ہو کر ڈیوڑی میں لڑک رہا تھا۔ ابو جعفر نے تلوار نکالنے اور خادم کا سر کاٹنے میں بہت پھرتی دکھائی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ابو جعفر نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور وہ تینوں مارتھا کے مکان میں داخل ہوتے چلے گئے۔ یہاں کل 5 افراد مقیم تھے، ایک مارتھا، ایک مارسی، ایک مارسی کا کوچوان اکبر، ایک مارتھا کی خادمہ اور ایک ان کا یہ بوڑھا خادم جو ابھی ابھی ابو جعفر کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ ابو جعفر کو کسی مزاحمت کا اندیشہ نہ تھا، چنانچہ وہ بے دھڑک مارتھا اور اس کی بیٹی کے کمرے تک پہنچ گیا۔ اب اسے یہ کوشش کرنی تھی کہ مارتھا کسی قسم کی مزاحمت کے بغیر اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کر دے۔
وہ جانتا تھا کہ مارتھا اپنی بیٹی کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرتی ہے، جبکہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مارتھا خود مارسی کو سکندر بیگ کی ملکہ بنانا چاہتی ہے۔ وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ سیدھے طریقے سے مارسا سے کہتا کہ وہ مارسی کو اس کے آدمیوں کے ہمراہ سکندر بیگ کی جانب روانہ کر دے، لیکن اسے یقین تھا کہ مارسی کبھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس نے مارسی کو اغوا کرنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اس طرح وہ ایک تیر سے دو شکار بھی کر سکتا تھا، لیکن یہاں آ کر نتیجہ اس کی توقع کے برعکس نکلا۔ مارسی اس کے لیے ترن والا ثابت نہ ہوئی، بلکہ حلق میں چبھتا ہوا کانٹا بن گئی۔ اس نے جو ہی مارتھا کو اپنی آواز کا دھوکہ دے کر دروازہ کھلوایا اور اندر داخل ہوا تو مارسی کو شمشیر بکف دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ مارسی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ مرنے مارنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ ابو جعفر نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے انتہائی مکاری سے کہا، مارتھا دیکھو، میں تمہاری بیٹی کو لینے آیا ہوں، اسے دعا دو، یہ سکندر بیگ کی ملکہ بننے جا رہی ہے۔ ابو جعفر کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ مارسی خونخوار لہجے میں بول اٹھی، خبردار ایک قدم بھی میری جانب بڑھایا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ مارتھا کے لیے یہ منظر بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ملکہ تو بنانا چاہتی تھی، لیکن اس طرح نہیں۔ اسے مارسی سے بے حد محبت تھی۔ اس نے ابو جعفر کو اس طرح آدھی رات کے وقت ننگی تلوار لیے اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ دہل گئی۔ اب وہ یہ بھول چکی تھی کہ مارسی کے لیے سکندر بیگ سے اچھا کوئی رشتہ نہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی بیٹی ان لٹیروں کے ہمراہ محفوظ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس نے پوری ہمت سے کہا، ابو جعفر، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک اچھے نہیں بلکہ ایک بدفطرت انسان ہو۔ تم مارسی کو اغوا کر کے ہی کیوں لے جانا چاہتے ہو، جب میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں مارسی کو سکندر بیگ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آمادہ کر لوں گی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ میں سلیب کے لیے اب تمہارا بہت ساتھ دیتی آئی ہوں، لیکن یاد رکھو کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اغوا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ مارتھا کی بات مکمل ہوئی تھی کہ یک لخت کمرہ ابو جعفر کے کہکے سے گونج اٹھا۔ ابو جعفر کے چہرے پر دنیا جہان کی تمام تر شیطانیت رقص کر رہی تھی۔ اس نے صرف ایک کہکا نہیں لگایا بلکہ وہ اپنی انتہائی مکروہ آواز میں ہنستا ہی چلا گیا اور پھر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک کر کہنے لگا، واہ مارتھا بیگم، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہاری نک چڑی بیٹی کو پالکی میں بٹھا کر لے جاؤں گا یا اس کے راستوں میں پھول بچھاؤں گا؟ مارتھا بیگم، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ابو جعفر کا دماغ کہاں تک کام کرتا ہے۔ اب سنو، میں تمہاری بیٹی کو رات کی اس تاریکی میں اغوا کرنے کے لیے کیوں آیا ہوں؟ مارتھا، تم قاسم بن ہشام اور بہت سے دیگر لوگوں کی نظروں میں آ چکی ہو اور یوں تم میرے لیے ایک کمزوری بن چکی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک کمزور عورت ہو۔ قاسم بن ہشام کی نشاندہی پر سلطان نے تمہیں گرفتار کروایا تو تم خفیہ محکمے کے جلادوں کا تشدد برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ مجھے یقین ہے کہ البانوی شہزادوں کے قتل سے لے کر اب تک کی تمام داستان اگل دو گی۔ تم جانتی ہو کہ میں اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہاری خدمات کا صلہ دے دیا جائے۔ ابو جعفر کی بات نے یکلخت مارتھا کا خون نچوڑ لیا۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ آدھی رات کے وقت ابو جعفر اس کے گھر کیوں داخل ہوا تھا۔ ابو جعفر بات مکمل کر کے ایک بار پھر اپنے مکروہ انداز میں ہنسا۔ اس کی تلوار نیام میں تھی اور وہ کہکا ابھی اس کے حلق میں تھا کہ غیر متوقع طور پر مارسی نے اپنی تلوار سے اس پر حملہ کر دیا۔ ابو جعفر اگر یکدم جھکائی دے کر ایک طرف نہ ہٹ جاتا تو مارسی کی تلوار اس کے کندھے کو چیرتی ہوئی اس کے جسم میں اتر جاتی، لیکن اب نہ صرف اس نے خود کو بچا لیا تھا بلکہ بیک وقت اپنی تلوار بھی نیام سے نکال لی تھی اور اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی آواز دے کر اندر بلا لیا تھا۔ دونوں نقابپوش کمرے میں داخل ہوتے ہی مارسی پر ٹوٹ پڑے، لیکن یہ دیکھ کر ابو جعفر کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مارسی ایک ماہر شمشیر زن کی طرح ان دونوں نقاب پوشوں کا مقابلہ کر رہی تھی، اور مارسی ان کا مقابلہ کیوں نہ کرتی؟ جب سے قاسم رہا ہو کر آیا تھا
وہ قاسم سے شمشیر زنی سیکھتی رہی تھی اور اب تو وہ ایک ماہر شمشیر زن کی طرح لڑ سکتی تھی۔ ابو جعفر اور مارتھا ایک طرف کھڑے دو نقاب پوشوں کے ساتھ مارسی کا مردانہ وار مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ مارتھا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی۔ اس کی بیٹی کسی بہادر سپاہی کی طرح گھر میں آئے ڈاکوؤں کا ہر وار تلوار پر روکتی اور پھر آگے بڑھ کر ان دونوں پر انتہائی خطرناک وار کرتی۔ رات کے اندھیرے میں تلواروں کی چھنکار دور تک سنائی دے رہی تھی۔ بوڑھی خادمہ اور اکبر اپنے اپنے کمروں میں جاگ اٹھے۔ خادمہ کے چہرے پر خوف اور اکبر کے چہرے پر سنسنی تھی۔ اکبر اچھل کر اپنے بستر سے اترا اور بھاگ کر دیوار پر لٹکا برچھا اتار لیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً کسی دشمن نے مارسی پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور اپنی مالکن کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر جب اس نے دیکھا کہ مارسی دو نقاب پوشوں کے ساتھ تنے تنہا بھرپور مقابلہ کر رہی ہے اور مکروہ ابو جعفر اپنی تلوار بے نیام کیے آہستہ آہستہ مارتھا کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یقین آ رہا تھا کہ ابو جعفر مارتھا کو قتل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ مارتھا کو چھوڑ کر مارسی کی مدد کو پہنچا اور عین اس وقت ایک نقاب پوش کی پشت میں اپنا تیز دھار برچھا گھونپ دیا جب مارسی تھک کر نڈھال ہو چکی تھی۔ ادھر نقاب پوش کسی بیل کی طرح ڈکراتا ہوا زمین بوس ہونے لگا اور ادھر مارسی اور اکبر مارتھا کی دلدوز چیخ سن کر سناٹے میں آ گئے۔ اکبر کی آنکھیں حیرت کی شدت سے ابھر رہی تھیں۔ اسے قطعاً توقع نہیں تھی کہ مارتھا کا دیرینہ دوست ابو جعفر یوں مارتھا کو قتل کر دے گا۔ مارسی نے ماں کو گردے دیکھا تو سب کچھ بھول کر ماں کی طرف دوڑی۔ وہ تلوار کو ایک طرف پھینک چکی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کی ماں اب ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جانے والی ہے۔ وہ دوڑ کر ماں سے لپٹ کر اور چیخ چیخ کر پکارنے لگی۔ مارتھا کے پیٹ میں ابو جعفر کی تلوار گڑی ہوئی تھی۔ مارتھا آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ مارسی نے اپنی ماں کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ کمرے کا دوسرا منظر بھی قابل دید تھا۔ مارسی کی پھینکی ہوئی تلوار اکبر کے ہاتھ میں تھی اور اکبر دوسرے بچ جانے والے نقاب پوش کے ساتھ برسرے پیکار تھا۔ ابو جعفر ایک طرف کھڑا تھا اور غالباً اس انتظار میں تھا کہ موقع ملے تو مرنے والے نقاب پوش کی تلوار اٹھا کر اکبر پر حملہ کر سکے، کیونکہ اس کی اپنی شمشیر مارتھا کے پیٹ میں بے بس تھی اور مارتھا کے پاس غم سے پاگل ہوتی ہوئی مارسی موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جعفر مارسی کے قریب آنے سے ڈر رہا تھا۔ اکبر شمشیر زنی کے فن سے ناواقف تھا، پھر بھی نقاب پوش کا ہر وار اپنی تلوار پر روکتے ہوئے پوری ہمت سے اس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ لیکن کب تک؟ یہ 13-14 سال کا لڑکا ایک تجربہ کار سپاہی کو کب تک روک سکتا تھا؟ اور پھر وہی ہوا۔ جنگجو نقاب پوش نے اکبر کے ساتھ میدان موازرت کا ایک خطرناک داؤ کھیلا اور ناتجربہ کار اکبر اس کے دھوکے میں آ گیا۔ نقاب پوش نے یکدم پیچھے ہٹنے کی اداکاری کی اور یوں ظاہر کیا جیسے وہ گرنے والا ہے۔ اکبر دھوکے میں آ گیا اور پوری قوت سے تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے۔ نقاب پوش نے جب دیکھا کہ اکبر تھک چکا ہے تو اس نے آگے بڑھ کر ایک بھرپور ضرب اکبر کی شمشیر پر لگائی اور اگلے لمحے اکبر کی شمشیر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر پھسلتی ہوئی مارسی کے قریب جا رکی۔ مارسی ابھی تک اپنی ماں کو مرنے سے روک رہی تھی۔ مارتھا کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر ابل آئی تھیں اور اس کا بدن زور زور سے جھٹکے لے رہا تھا۔ اچانک مارتھا کے جھٹکے رک گئے اور اس نے اپنی آنکھوں کے دیدے گھمانے شروع کر دیے۔ اب وہ اپنی بیٹی کے چہرے پر نظریں ٹکائے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مارسی نے چیخ کر ماں سے کہا، ماں، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ مارتھا کے چہرے پر موت کا کرب پوری طرح طاری ہو چکا تھا۔ اس نے مارسی کو نظر بھر کے دیکھا اور کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ مارسی، ابو جعفر کیسر کا جاسوس ہے۔ میں نے البانوی شہزادوں کو زہر۔ مارتھا مر چکی تھی۔ ماں کی آنکھوں کو بے نور ہوتے دیکھا تو مارسی کے حلق سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ اب وہ دنیا میں اکیلی تھی، بلکہ ابو جعفر جیسے درندے کے رحم و کرم پر تھی۔
اس سے پہلے کہ وہ ماں کے بارے میں کچھ اور سوچتی، اسے اپنے عقب میں نو عمر اکبر کی دردناک چیخ سنائی دی۔ مارسی جیسے یکلخت کسی خواب سے بیدار ہو گئی۔ نقاب پوش کی تلوار اکبر کے سینے میں ترازو ہو چکی تھی۔ مارسی نے اپنے وفادار خادم اکبر کو اس طرح گرتے دیکھا تو اس کے رگ پے میں غم و غصے کی آگ دوڑ گئی۔ اکبر کی تلوار اسی کے نزدیک پڑی تھی۔ وہ آگ کے شعلے کی طرح لپکی اور اکبر کی تلوار اٹھا لی۔ اگلے لمحے وہ کسی زخمی درندے کی طرح غضبناک ہو کر نقاب پوش پر ٹوٹ پڑی۔ مارسی کو حملہ آور ہوتے دیکھا تو نہ صرف نقاب پوش نے اکبر کے سینے سے اپنی تلوار کھینچ لی، بلکہ ابو جعفر نے دوسرے نقاب پوش کی شمشیر اٹھا کر خود کو مسلح کر لیا۔ مارسی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ انتقام کی آگ میں اندھی ہو کر دونوں پر پل پڑی، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ ابو جعفر نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مارسی غصے سے پاگل ہو چکی ہے، چنانچہ اس نے انتہائی تحمل کے ساتھ مارسی کے ہر وار کو اپنی تلوار پر روکنا شروع کر دیا۔ مارسی اس قدر غصے میں تھی کہ اس کے حلق سے عجیب آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ ادھر نقاب پوش بھی سنبھل کر مارسی کے واروں کا سامنا کر رہا تھا۔ ابو جعفر مارسی کو قتل نہ کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو اسے اغوا کرنے کے لیے آیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے نقاب پوش کو ہدایت کی کہ اس پاگل لڑکی کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کرے۔ ادھر مارسی تھی کہ رعد و صاعقہ بن چکی تھی۔ وہ اچھل کر ان دونوں پر حملہ آور ہوتی اور اتنی تیزی سے وار کرتی کہ ابو جعفر اور نقاب پوش کے لیے مارسی کی شمشیر کے واروں کو روکنا مشکل ہو جاتا۔ نہ جانے مارسی کی تلوار سے ابو جعفر اور نقاب پوش کے جسموں پر کس قدر کاری زخم آ چکے تھے، لیکن وہ اب بھی مارسی کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ مارسی ابو جعفر کے لیے بہت اہم تھی۔ اگر وہ ابو جعفر کے ہاتھ سے نکل جاتی تو ابو جعفر سکندر بیگ سے کیسر قسطنطنیہ کے لیے مزید کام کیسے لیتا؟ یہی سوچتے ہوئے ابو جعفر مارسی کے ہر وار کو تحمل کے ساتھ روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر اچانک مارسی کو محسوس ہوا جیسے وہ بری طرح تھک چکی ہو۔ اس کے نازک بازو تھک چکے تھے اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا تیزی سے دھڑکتا ہوا دل کچھ ہی دیر میں پھٹ جائے گا اور وہ زمین پر گر جائے گی۔ مارسی کے حملوں کی شدت میں کمی آئی تو ابو جعفر اور نقاب پوش نے مل کر اسے تھکانے کے لیے پوری قوت سے اس پر حملہ کر دیا۔ اب مارسی کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ ابو جعفر اور نقاب پوش دونوں طاقتور مرد تھے، جبکہ مارسی ان کے مقابلے میں نازک اور نفیس لڑکی تھی، جس کا خوبصورت بدن قاسم کو کانچ کی شاخ سے بھی زیادہ نازک اندام دکھائی دیتا تھا۔ آج مارسی نے اپنی ہمت سے بڑھ کر مقابلہ کیا تھا اور اس نے ابو جعفر اور اس کے ساتھیوں کے چھکے چھڑا دیے تھے، لیکن اب مارسی جان چکی تھی کہ وہ مزید ان مکروہ ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس نے آن واحد میں ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا اور اپنی عزت و آبرو کو ابو جعفر جیسے بدماشوں سے بچانے کے لیے آخری ترکیب یہی جانی کہ وہ خود کو ختم کر دے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا زندہ وجود ابو جعفر کے ہاتھ نہ لگے۔ یہی سوچ کر اس نے یک لخت خود کو زمین پر گرا لیا اور اگلے لمحے اپنی تلوار پلک جھپکتے ہی اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ مارسی کو اس طرح ہاتھ سے جاتے دیکھ کر ابو جعفر کے اوسان خطا ہو گئے۔ یکدم اسے ایسے لگا جیسے سب کیے کرائے پر پانی پھر چکا ہے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر گرتی ہوئی مارسی کے پیٹ سے شمشیر باہر کھینچ لی اور انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں اپنے نقاب پوش ساتھی کو حکم دیا کہ وہ فی الفور مارسی کو کندھے پر اٹھا کر یہاں سے لے چلے۔ اسی اثنا میں مارسی بے ہوش ہو چکی تھی۔ نقاب پوش نے آگے بڑھ کر مارسی کو اٹھا لیا اور انتہائی تیزی کے ساتھ باہر جانے لگا۔ ابو جعفر بھی تیزی سے اس کے عقب میں لپکا۔ اب ابو جعفر کے لیے مارسی کو بچانا بہت اہم تھا۔ جلد سے جلد مارسی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا چاہتا تھا۔ جو ہی ابو جعفر اور نقاب پوش مارسی کو لے کر انجہانی مارتھا کے گھر سے نکلے، بوڑھی خادمہ نے انتہائی خاموشی سے آہٹ پیدا کیے بغیر گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ بوڑھی خادمہ اب اس واردات کی واحد چشمدید گواہ تھی۔ ابو جعفر بے ہوش مارسی کو لے کر اپنے ایک خاص کارندے اور ماہر جراح سلیم پاشا کے گھر پہنچا۔ سلیم پاشا ادرنا کا مشہور طبیب اور جراح تھا، جبکہ در حقیقت یہ بھی کیسر کا جاسوس تھا۔
اس نے جراحت اور طب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور اپنی ذہانت و تجربے کی بنا پر کسرے سلطانی تک رسائی رکھتا تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کے شاہی طبیبوں کی تعداد 20 سے زیادہ تھی اور سلیم پاشا بھی ان میں شامل تھا۔ گزشتہ کئی دنوں سے سلیم پاشا کا آنا جانا شہزادہ علاؤالدین کے پاس بے حد بڑھ گیا تھا، کیونکہ شہزادہ علاؤالدین کافی دنوں سے عارضہ جگر میں مبتلا تھا۔ شہزادہ علاؤالدین نے جب اپنی بیماری کا ذکر ابو جعفر سے کیا تو ابو جعفر نے اسے سلیم پاشا سے علاج کروانے کی ہدایت کی۔ خود شہزادہ علاؤالدین کو عارضہ جگر میں مبتلا کرنے والا ابو جعفر ہی تھا۔ اس نے گزشتہ کئی ماہ سے شہزادہ علاؤالدین کو انتہائی آہستہ رفتار سے اثر کرنے والا زہر ہر مختلف کھانوں میں دینا شروع کر دیا تھا۔ چند ماہ قبل جب ابو جعفر نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اب اس کا کام ادرنا میں مکمل ہونے والا ہے، اس نے سلطنت عثمانیہ کے اس بہادر اور فعال شہزادے کو بھی ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ سلطان مراد خان ثانی کے بعد یہ شہزادہ تھا جو اسلامی افواج کی قیادت کر سکتا تھا۔ دوسرے شہزادے کی طرف سے ابو جعفر کو کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ ایک تو وہ ابھی کم عمر تھا اور دوسرا ابو جعفر کا خیال تھا کہ شہزادہ محمد سلطانی کی اہلیت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جعفر نے شہزادہ علاؤالدین کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے اپنے مختلف مذموم مقاصد پورے کیے تھے، اور اب جب ابو جعفر کا کام ادرنا میں قریب الاختتام تھا، اس نے شہزادے کو سست اثر زہر کے ذریعے مارنا شروع کر دیا۔ سلیم پاشا شہزادہ علاؤالدین کا طبیب تھا، جبکہ در حقیقت یہ شخص ابو جعفر کے بعد ادرنا میں کیسر کے جاسوسوں کا سرغنہ تھا، اور اہم بات یہ تھی کہ سلیم پاشا ابھی تک قاسم بن ہشام کی نظروں سے بھی بچا ہوا تھا۔ جو ہی ابو جعفر مارسی کو لے کر رات کی تاریکی میں سلیم پاشا کے گھر پہنچا، سلیم پاشا نے ذرا سی دیر کیے بغیر مارسی کا علاج شروع کر دیا۔ مارسی کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا اور اس کے خوبصورت چہرے کا رنگ خزاں کے پتے جیسا زرد ہو چکا تھا، اور اس کی خوبصورت لمبی لمبی پلکیں اس کی موٹی موٹی آنکھوں کو ایسے چھپائے ہوئے تھیں جیسے وہ اطمینان کے ساتھ سو رہی ہو۔ بقیہ تمام رات سلیم پاشا مارسی کے زخموں کی بقیہ کاری اور مرمت کرتا رہا۔ صبح کے قریب جب اس نے ابو جعفر کو بتایا کہ البانیہ کی ہونے والی ملکہ خطرے سے باہر ہے، تو ابو جعفر کے چہرے پر پہلی بار اس کی مخصوص مکروہ مسکراہٹ نظر آئی۔ اب ابو جعفر کا منصوبہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر مارسی کے چہرے پر ڈالی اور اسے نیند کی حالت میں دیکھ کر مطمئن ہوا۔ ابو جعفر کمرے سے باہر نکل آیا، اس کے عقب میں سلیم پاشا بھی باہر آیا۔ ابو جعفر نے سلیم پاشا سے کہا، اچھا طبیب، اب میں چلتا ہوں، یہ لڑکی اب کچھ دن تمہارے پاس رہے گی، اس کی حفاظت اور نگرانی تمہاری ذمہ داری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے چاہا تو بہت جلد اسے ہم سکندر بیگ کے پاس پہنچا کر اپنا وعدہ پورا کر دیں گے، اور ہمارے اس کارنامے سے خوش ہو کر بہادر سکندر بیگ بھی اپنی افواج سمیت ہونیاڑے کے پرچم تلے چلا آئے گا۔ سلیم پاشا، مجھے یقین ہے کہ یہ لڑکی تمہارے پاس کئی دن تک محفوظ رہ سکتی ہے۔ سلیم پاشا نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، مقدس باپ، آپ فکر مت کیجیے، اب لڑکی میرے پاس محفوظ ہے۔ ابو جعفر نے پھر کہا، سناؤ شہزادہ علاؤالدین کا علاج کہاں تک پہنچا؟ یہ جملہ کہتے ہوئے ابو جعفر کے چہرے پر انتہائی شیطانی مسکراہٹ دکھائی دے رہی تھی۔ سلیم پاشا نے بھی اسی انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، مقدس باپ، شہزادہ علاؤالدین بہت جلد دنیا کے دکھ درد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہونے والا ہے۔ میں نے اس کا علاج انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا ہے۔ ابو جعفر سلیم پاشا کی بات سن کر اطمینان بھرے انداز میں سر ہلانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا جاسوس ہے جس نے ادرنا میں سلطان مراد خان ثانی کے خلاف اتنی بڑی سازش کا آغاز کیا، اور اب وہ سازش انتہائی کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچنے کو ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ سلطان کے شاہی سراغ رساں اور بعض دیگر لوگوں کی نظروں میں آ چکا ہے، لہٰذا اب اسے ادرنا چھوڑنے کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اس کا نائب طبیب سلیم پاشا ابھی تک کسی کی نظروں میں نہیں آیا، لہٰذا باقی ماندہ ذمہ داری سلیم پاشا کے سپرد کر دی جائے تو بہتر ہے۔ یہی سوچ کر وہ سلیم سے کہنے لگا، سلیم پاشا، میں سوچ رہا ہوں کہ اب ادرنا میں میرا کام مکمل ہو چکا ہے۔ میری بات غور سے سنو،
یہ لڑکی جو ہی چلنے کے قابل ہوتی ہے میں اسے لے کر البانیہ کی جانب روانہ ہو جاؤں گا۔ پیچھے ادرنا میں بغاوت، شہزادہ علاؤدین اور قاسم بن ہشام کا قتل اور سلطان کا تختہ الٹنے کا کام تمہیں سنبھالنا ہوگا۔ تم ینیچری کے تمام عیسائی مجاہدوں سے واقف ہو اور ہماری سازش کے ساتھ متعلقہ تمام لوگوں کے ساتھ تمہارا رابطہ رہے گا، اس لیے تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ سلیم پاشا کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا اور ایک نازک ذمہ داری بھی۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلا کر ابو جعفر کو تسلی دی اور کہا، مقدس باپ، آپ نے مجھے صلیب اعظم کی خدمت کا جو موقع دیا ہے میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ آپ کا فیصلہ کس قدر درست تھا۔ اب ابو جعفر واپس جانے کے لیے مڑا۔ رات بھر کی مشقت نے اسے تھکا دیا تھا، اب وہ گھر جا کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے طبیب سلیم پاشا سے اجازت لی اور وہاں سے نکل آیا۔ اس کے دونوں نقاب پوش ساتھی تو اسی وقت اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے تھے جب انہوں نے مارسی کو طبیب سلیم پاشا کے گھر پہنچا دیا تھا۔ سلیم پاشا بھی در حقیقت سلیم پاشا نہیں تھا، یہ لوگان تھا، ہنگری کا باشندہ۔ گزشتہ چند سالوں سے ادرنا میں مقیم تھا اور اپنے قد و قامت کا فائدہ اٹھا کر خود کو ترک ظاہر کرتا تھا۔ اس نے ادرنا میں داخل ہو کر لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ ایک مائناز طبیب ہے اور تاتاری علاقوں سے سلطنت عثمانیہ میں داخل ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اس کا باپ امیر تیمور کے دربار میں شاہی طبیب اور جراح تھا۔ یہی وجہ تھی کہ طبقہ امراء کے لوگ بہت جلد اس سے متاثر ہوئے اور اسے اپنا خاص طبیب بنا لیا۔ مارسی سلیم پاشا کے پاس پہنچ چکی تھی اور ابھی تک نیند کی حالت میں تھی۔ چنانچہ سلیم پاشا اپنی ادیڑ عمر خادمہ کو مارسی کے بارے میں ہدایات دے کر خود بھی آرام کرنے چلا گیا۔ صبح قاسم کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا کہ رات اس نے بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس کے جسم میں کسل مندی تھی اور دل کو کوئی انجانا سا دھڑکا لگا ہوا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ یہ کس قسم کا خواب تھا۔ وہ خواب کے بارے میں سوچتا ہوا بستر سے اٹھا اور نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد کی جانب چل دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ گھر آیا تو بچے جاگ چکے تھے۔ عمر اور علی اب علل ترتیب 5 اور 3 سال کے تھے۔ عمر اپنے باپ پر گیا تھا جبکہ علی کی شکل سکینہ سے بہت ملتی تھی، لیکن یہ دونوں بچے اپنے والدین سے زیادہ قاسم اور مارسی کے ساتھ مانوس تھے۔ گزشتہ کئی دنوں سے مارسی روزانہ قاسم کے گھر آ رہی تھی۔ اب وہ اس کے گھر کے فرد کی طرح تھی اور تمام گھر والوں کے ساتھ پوری طرح بے تکلف ہو چکی تھی۔ مارسی ایک شوخ اور چنچل لڑکی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ چند ہی دنوں میں سارے گھر کی آنکھ کا تارا بن گئی تھی۔ قاسم کی ماں نے صبح ناشتے کے دسترخوان پر قاسم سے کہا، اب دیر کس بات کی ہے؟ ہماری بیٹی غزالہ کو اب اس گھر میں آ جانا چاہیے۔ وہ وہاں اپنی عیسائی ماں کے پاس بے چین اور غیر محفوظ ہے۔ ماں کی بات نے قاسم کو چونکا دیا۔ اسے یوں لگا جیسے اللہ صبح اس کی ماں کے اس جملے اور اس کے گزشتہ رات کے خواب میں کوئی نہ کوئی مماثلت ضرور ہے۔ اسے اچانک مارسی کا وہ جملہ بھی یاد آیا جب بہت عرصہ پہلے اس نے قاسم سے کہا تھا، میں ہر وقت احساس عدم تحفظ کا شکار ہوں۔ نہ جانے کیا ہوا کہ قاسم کا دل ناشتے سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے کسی قدر ڈھیلے لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا، ماں، سچ تو یہ ہے کہ میں خود غزالہ کی طرف سے فکر مند ہوں، لیکن سلطان کی واپسی سے پہلے میں اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کر سکتا۔ سلطان نے مجھے اپنی عدم موجودگی میں ادرنا کا نگران مقرر کیا ہے۔ اگر میں دشمن پر نظر رکھنے کے بجائے شادی جیسے کام میں مصروف ہو جاؤں تو مجھے سلطان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، جو ہی سلطان اپنی مہم سے واپس آتا ہے ہم غزالہ کو لے آئیں گے۔ قاسم کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس نے جو کچھ کہا اسے خود بھی اچھی طرح سنائی نہ دیا۔ اب اس کے دماغ میں گزشتہ رات کا خواب پھر سے پنجے گاڑنے لگا تھا۔ اسے بے حد بے چینی ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی۔ قاسم کے گھر مارسی کے علاوہ اور کوئی کم ہی آتا تھا۔ دروازے کی پہلی دستک پر ہی قاسم کھل اٹھا، لیکن یکدم اسے سوچ کر حیرت ہوئی کہ اتنی صبح مارسی کو آنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ اچھل کر اٹھا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکا، لیکن یہاں اسے خفیہ محکمے کے سربراہ بیرام خان کو دیکھ کر جھٹکا سا لگا۔
اسے مارسی بھول گئی اور اس کے ذہن میں یہ خیال گھومنے لگا، شہر میں کہیں ابو جعفر کی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور باہر نکل کر بیرام خان سے کہنے لگا،